الحمدللہ، نفس کے محاسبہ اور اس کی جانچ پرکھ کے لیے شرط یہ ہے کہ نفس کے بارے میں بدگمان ہو کر سختی کے ساتھ جانچ کریں، ورنہ اگر خوشگمانی کے ساتھ نفس کی جانچ کی گئی تو پوری طرح معائنہ نہ کر سکیں گے اور فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ کوتاہیوں اور خامیوں کو کمال، داغ دھبوں کو نقش و نگار اور عیوب کو خامیاں سمجھ بیٹھیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنی اطاعت پر راضی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے نفس سے متعلق خوشگمانی میں مبتلا ہے اور اپنے حقوق بندگی سے بے خبر ہے۔ اسے اس بات سے ناواقفیت ہے کہ رب کیسی عبادت کا مستحق ہے اور کیسا معاملہ رب کی شان کے لائق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہی انسان اپنی اطاعت سے راضی اور اپنے نفس سے خوشگمان رہ سکتا ہے جو اپنے نفس اور اس کی صفات و آفات اور اپنے اعمال کے عیوب سے ناواقف ہو، اور ساتھ ہی اپنے رب، اس کے حقوق اور اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جانا چاہیے اس سے بھی بے خبر ہو، اور اس کے نتیجے میں خود پسندی اور تکبر اور رعونت جیسی آفات جنم لیتی ہیں جو زنا، شراب نوشی اور میدان جنگ سے فرار وغیرہ جیسے ظاہری گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ اپنی اطاعت سے رضامندی نفس کی رعونت و حماقت پر مبنی ہے۔